بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بڑھاپے کا وہ عمل جو توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ ذرا سوچیں، اگر آپ نے کوئی ایسا گناہ کر لیا جس کی معافی کے لیے نہ ایک حج کافی ہے نہ 1000 حج، اگر آپ نے 100 بار نہیں بلکہ 1000 بار اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کی، لیکن پھر بھی وہ گناہ معاف نہ ہوا تو کیا بنے گا؟ آپ ذرا تصور کریں، اگر آپ مکہ مکرمہ جا کر خانہ کعبہ کے سامنے روئیں، مدینہ منورہ جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ وزاری کریں، لیکن وہ گناہ پھر بھی بخشش کے قابل نہ ہو، کیا واقعی کوئی ایسا گناہ ہے جسے معاف کرنا اللہ کے قانون میں بھی شامل نہیں ہے؟ ہاں، ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کے لیے قیامت کے دن کوئی شفاعت کام نہیں کرے گی، کوئی دعا، کوئی وسیلہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی نیکی اسے ختم نہیں کر سکتی۔ لیکن وہ گناہ آخر ہے کیا؟ انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے میرے بندو، اگر تم گناہوں کا انبار لے کر آؤ لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ مگر کیا کوئی ایسا گناہ بھی ہے جو اس کی رحمت بھرے اعلان کے باوجود معافی کے قابل نہیں؟ ایک ایسا گناہ جو اگر کسی نے کر لیا تو اس کا انجام انتہائی ہیبت ناک ہوگا۔ یہ وہ جرم ہے جس کا حساب قیامت کے دن نہایت سختی سے لیا جائے گا۔ یہ وہ گناہ ہے جو کرنے والا شاید دنیا میں موج مستی کر لے، مزے کر لے، لیکن آخرت میں اس کا حساب ایسا خوفناک ہوگا کہ زمین و آسمان لرز اٹھیں گے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے مرتکب کے لیے نہ کوئی سفارش ہوگی نہ کوئی بخشش، بلکہ عذاب ہی عذاب اور پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا۔ آخر وہ ایسا کون سا گناہ ہے جس کے بارے میں اتنی سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں؟ اس گناہ کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں، اس لیے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کیجیے گا۔ محترم ناظرین، بہت سے لوگ لاپرواہی سے زندگی گزار رہے ہیں، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، لیکن انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک ایسا جرم ہے جو ان کے نامہ اعمال میں داخل ہو چکا ہے، جس کا خمیازہ اسے بھگتنا ہی پڑے گا۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال سامنے آئے گا، جب پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا، جب جہنم کی آگ دھاڑے مار رہی ہوگی، تب احساس ہوگا یہ ایک ایسا گناہ تھا جو اتنا دردناک عذاب رکھتا تھا، لیکن تب تک وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، تب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جس نے کئی امتوں کو برباد کر دیا۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ مگر آخر وہ کون سا گناہ ہے، کون سا جرم ہے جو توبہ کے دروازے بند کر دیتا ہے؟ ناظرین، اب وقت آ چکا ہے کہ اس راز سے پردہ اٹھایا جائے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے، لیکن اس کی رحمت کے باوجود ایک ایسا گناہ ہے جو صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتا۔ وہ گناہ حقوق العباد کی پامالی ہے۔ حقوق العباد، بندوں کے حقوق کے پامال ہونے کے کئی سنگین نقصانات ہو سکتے ہیں، اور یہ دنیا و آخرت دونوں ہی میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر لوگ ایک دوسرے کے حقوق پامال کریں تو معاشرے میں بد اعتمادی، نفرت اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ کسی کی حق تلفی کرنے والا فرد زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور بعض اوقات اسے قانونی کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب کسی کا حق مارا جاتا ہے تو اس کے دل میں غصہ اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، جو رشتوں کو خراب کر سکتی ہے۔ دوسروں کا حق دبانے والا شخص فوری طور پر خوشی محسوس کرتا ہے، لیکن بعد میں اس سے ذہنی دباؤ پڑ سکتا ہے۔ اگر حقوق العباد کا خیال نہ رکھا جائے تو کرپشن، ظلم، دھوکہ دہی اور ناانصافی عام ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کی ادائیگی پر بہت زور دیا ہے اور ان کے خلاف ورزی پر سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق حقوق العباد کی خلاف ورزی کرنے والے کو قیامت کے دن بدلے میں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، یا دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر لینا پڑے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگوں کے حقوق دبانے والوں کو قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے اور وہ معاف نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس شخص کی مغفرت نہیں فرمائے گا جب تک مظلوم راضی نہ ہو جائے۔ اگر کوئی حقوق العباد کا مجرم معافی لیے بغیر دنیا سے چلا جائے
تو آخرت میں سخت سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر کسی کا حق مارا تو فوراً معافی مانگے اور حق لوٹائے، انصاف کو اپنائے اور خود کو ظلم سے بچائے، صدقہ اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے۔ حقوق العباد کی حفاظت نہ صرف دنیا میں ایک بہترین زندگی کا سبب بنتی ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اللہ تو محض خالص توبہ اور ندامت سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق ایسے نہیں ہیں کہ حقوق العباد وہ حقوق ہیں جسے جب تک بندہ خود معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ بس زبان سے یا اللہ معاف کر دے کہہ دیا اور سب کچھ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تک مظلوم کا حق ادا نہ کیا جائے، جب تک جس کا حق مارا گیا ہے وہ معاف نہ کرے تب تک کے لیے گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑا انصاف حقوق العباد کے معاملے میں ہوگا۔ اگر کسی نہ کسی کا مال دبایا، کسی کی عزت پر حملہ کیا، کسی کے ساتھ دھوکہ دیا، کسی کا حق مارا، وہ اس دن اس کے نیک اعمال سے لے کر پورا کیا جائے گا۔ اگر اعمال کم پڑ گئے تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر جہنم اس کا مقدر بن جائے گی۔ اسلام میں حقوق العباد کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یہ اللہ کے وہ قوانین ہیں جو بندوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان میں والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، کاروباری معاملات میں ایمانداری، دوسروں کے مال و دولت کی حفاظت اور انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکیوں اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے حق تلفی کرنا، دھوکہ دینا یا کسی پر ظلم کرنا اسلام میں ناقابل برداشت جرم ہے۔ اگر ہم دوسروں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ قرآن و حدیث میں حقوق العباد پامال کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جانتے ہو کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے میں، نقصان میں کون ہوگا؟ ایک ایسا شخص جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کی ہوگی، لیکن اس نے کسی کو گالی دی تھی، کسی کا حق دبایا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، بس اس کی نیکیاں اور لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ یہ حدیث سن کر لرز جانا چاہیے کہ اگر کسی نے کسی کا حق مارا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو دھوکہ دیا اور پھر دنیا میں توبہ کیے اور معافی تلافی کیے بغیر مر گیا تو قیامت کے دن اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کا حق مار کر مزے کر رہا ہے تو اسے دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ فائدہ بہت مختصر ہے، لیکن قیامت کے دن اس سے بہت بڑی مصیبت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو فوری سزا دے یا نہ دے، مگر اس کا حساب کا دن ضرور آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے والا قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا۔ اگر آپ کسی کا حق مار چکے ہیں، کسی کا دل دکھا چکے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کر چکے ہیں تو آج ہی اس سے معافی مانگیں، ورنہ کل حساب دینے کے لیے تیار رہیں۔ محترم ناظرین، آخرت میں بچنے کا صرف ایک ہی راز ہے، اور وہ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق تو توبہ سے ہی معاف ہو سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق جب تک ادا نہیں کیے جائیں گے معاف نہیں ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی سے بچیں تو ہمیں آج ہی اپنے معاملات درست کرنے ہوں گے۔ جس کا حق مارا ہے اسے لوٹا دے، اگر مالی نقصان دیا ہے تو پورا کرے، اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو معافی مانگے، اگر کسی کے بارے میں جھوٹ بولا ہے تو اس کی عزت بحال کرے، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں بلکہ اس شخص سے معافی مانگے۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو سیدھا جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے، اور کوئی بھی عبادت، کوئی بھی ریاضت، کوئی بھی صدقہ اسے نہیں مٹا سکتا جب تک کہ حقدار خود معاف نہ کرے۔
ناظرین، اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے، آج ہی اپنے گناہوں کا حساب کریں۔ حقوق العباد ادا کرنے کے دو بڑے فائدے ہیں۔ حقوق العباد ادا کرنے کا سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں عزت اور سکون حاصل کرتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ معاشرے میں ایک باوقار اور مؤدب انسان بن جاتا ہے۔ لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ جو انسان دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، ان کا حق ادا کرتا ہے، وہ کبھی بے سکونی کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دل کو روحانی سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے اور اسے لوگوں کے دلوں میں عزت عطا کرتا ہے۔ حقوق العباد ادا کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ آخرت میں کامیابی اور جنت کا انعام ہے۔ حقوق العباد ادا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آخرت میں کامیابی اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کے پریشانی حل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور فرما دے گا۔ اگر کوئی شخص دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، تو قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان ہوگا اور وہ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں داخل ہوگا۔ برعکس اس کے کہ جو لوگ حقوق العباد کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن شدید خسارے میں ہوں گے۔ اس لیے جو شخص جنت میں اعلیٰ مقام چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کرے۔ حقوق العباد قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ اس دین میں جہاں عبادات کا اہتمام ہے، وہاں معاملات اور اخلاقیات کو بھی غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن و سنت میں دو طرح کے حقوق کی بات کی گئی ہے، حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق، اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ دونوں کی ادائیگی لازم ہے، مگر بعض موقعوں پر حقوق العباد کو فوقیت دی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق بغیر ان کی معافی کے معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، وہ شخص جو نہ درہم رکھتا ہو نہ دینار، وہ مفلس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہو، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور جب اس کے پاس نیکیاں نہ بچیں گی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ عبادات کے باوجود اگر حقوق العباد کی پامالی کی گئی ہو تو انسان کا انجام بدترین ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں حقوق العباد کے متعلق چند مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، والدین کے حقوق، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے، سورۃ لقمان آیت نمبر 14۔ نمبر 2، یتیموں کے حقوق، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو، سورۃ اعراف آیت نمبر 152۔ نمبر 3، پڑوسی کے حقوق، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی ہمسایہ دار، ہمسایہ پہلو کا ساتھی، مسافر اور تمہارے غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، سورۃ نساء آیت نمبر 36۔ نمبر 4، تجارت اور انصاف، پیمانہ پر ترازو انصاف سے پورا کرو، کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، بحوالہ، سورۃ انعام آیت نمبر 152۔ احادیث میں حقوق العباد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی حقوق العباد کی عملی تفسیر تھی۔ آپ کی تعلیمات میں درج ذیل پہلو نمایاں ہیں۔ نمبر 1، خدمت خلق، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، بس اللہ کو وہی شخص زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نمبر 2، پڑوسی کا خیال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت جبرائیل مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیت کر رہے تھے
کہ میں نے سمجھا کہ اسے وارث بنا دیں گے۔ بخاری و مسلم نمبر 3۔ مسلمان کا حق مسلمان پر مسلمان کے 6 حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، دعوت قبول کرنا، نصیحت کرنا، چھینک کا جواب دینا، عیادت کرنا اور جنازے کے ساتھ جانا۔ صحیح مسلم۔ نمبر 4، جھوٹ اور دھوکہ دہی کی ممانعت۔ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ حقوق العباد کی اقسام۔ حقوق العباد کو مختصر زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، انفرادی حقوق، جان و مال کا تحفظ، عزت و آبرو کی حرمت، آزادی رائے، اسلامی حدود کے اندر رہ کر۔ نمبر 4، تجارت، زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی۔ حقوق العباد کی خلاف ورزی اور اس کا انجام: اسلام میں کسی کا حق مارنا، دھوکہ دینا یا کسی کو تکلیف دینا سخت گناہ شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہو مال یا عزت میں تو آج ہی اس سے معافی مانگ لے، اس دن سے پہلے کہ جب نہ دینار کام آئے گا اور نہ ہی درہم۔ بخاری حدیث اس بات کی گواہی ہے کہ قیامت کے دن انسان صرف اپنے اعمال کے ساتھ آئے گا اور کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا تو اس کی نیکیوں سے بدلہ لیا جائے گا۔ اسلامی ریاست کی بنیاد بھی حقوق العباد کے تحفظ پر رکھی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک اونٹ کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوتی تھی کہ کہیں وہ بھوکا یا پیاسا تو نہیں۔ ناظرین، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے اور دیکھے کہ کہیں وہ کسی کا حق تو نہیں مار رہا۔ اگر ایسا ہے تو فوری طور پر توبہ کرے اور اگر ممکن ہو تو حق ادا کرے یا معافی مانگے۔ حقوق العباد اسلام کا ایک بنیادی جذبہ ہے اور ان کی ادائیگی نہ صرف دنیا میں ایک پرامن معاشرہ قائم کرتی ہے بلکہ آخرت میں نجات کا سبب بنتی ہے۔ جو قومیں ان اصولوں پر عمل کرتی ہیں وہاں عدل، امن اور خوشحالی جنم لیتی ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حقوق العباد کی صحیح معنوں میں ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔